السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن مجید کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 11۔ سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ شفاعت بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور بہت بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر کتاب التفسیر حدیث نمبر 4800 کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4800، اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث بیان کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى اللہ الامر فی السماء، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان میں کوئی حکم فرماتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقوله، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے پروں کو مارتے ہیں، پٹکتے ہیں، ایسے جیسے کہ کأنہ سلسلۃ علی صفوان، سفید پتھر پر لوہے کی زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو۔ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، تو جب وہ ہوش میں آتے ہیں فرشتے تو پوچھنے لگتے ہیں، ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، صحیح فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، وحی کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے فرشتے تک بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اور بھی ہے، دیکھیے دوسری حدیث کے اندر، دوسری حدیث ہے جس کو ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید کے اندر اور ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کوئی حکم فرمانا چاہتا ہے، تکلم بالوحی، تو وحی کے ذریعے بات کرتا ہے، وحی کے ذریعے حکم دیتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اخذت السماوات منه رجفتا، تو آسمان خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگتا ہے، آسمان میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوفا من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آسمان کانپنے لگتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اور جب آسمان والے یعنی فرشتے جب سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو، تو وہ خوف کی وجہ سے فرشتے صعقوا، بے ہوش ہو جاتے ہیں،
ڈر خوف کی وجہ سے کپ کپاتے اور تھرتھراتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے. کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں, اللہ کی بات سنتے ہیں. تو اتنی ہیبت ہے اللہ تعالیٰ کی بات میں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی ہیبت ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا, اور اللہ تعالیٰ کے سجدے میں گر جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے. فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلٌ, تو سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں, جو ہوش میں آتے ہیں, وہ جبرائیل علیہ السلام. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حکم دینا چاہتا ہے, جو بات کہنا چاہتا ہے, جبرائیل علیہ السلام سے کہہ دیتا ہے. فَيَمْضِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, تو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات کو, اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کر آتے ہیں. كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا, یہ حکم کہاں ہوتا ہے؟ 7ویں آسمان پر ہوتا ہے. تو 7ویں آسمان سے اترتے ہیں جبرائیل علیہ السلام, تو جیسے جس آسمان سے اترتے ہیں نیچے آتے رہتے ہیں, تو ہر آسمان کے فرشتے پوچھتے رہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ کے رب نے کیا کہا, آپ کے رب نے کیا کہا, آپ کے رب نے کیا کہا. تو سب کو یہ جواب یہی دیتے ہیں کہ حق فرمایا, صحیح کہا, سچ کہا, یہاں تک کہ وہ زمین پر آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حالت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو, اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کر کے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اتنی ہیبت, اتنا خوف ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں, اللہ کی بات میں بہت وزن ہے, اور انسان کی اتنی طاقت نہیں تو سن سکے. اللہ اکبر. تو یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. قرآن کے اندر بہت وزن ہے, اس کی عظمت, اس کی شان بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حشر آیت نمبر 23 کے اندر, آیت نمبر 21, سورہ حشر آیت نمبر 21, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے. غور کیجئے, اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو پہاڑ جو اتنا بڑا ہے, اتنا سخت ہے, جو پتھروں کا ہے, جس کو ہم توڑ بھی نہیں پاتے, مشکل سے توڑتے ہیں, اتنا بڑا پہاڑ, اتنا سخت, مضبوط, اسٹرانگ ہے, اس کے باوجود اگر قرآن مجید کو پہاڑ پر اتار دیا تھا تو پہاڑ خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو اب بتائیے قرآن کے اندر کتنا وزن ہے, اللہ کے کلام میں کتنی ہیبت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر قرآن کی عظمت, قرآن کی شان کو بٹھا دے. اگر قرآن کی باتیں سن کر, قرآن پڑھ کے, قرآن کی باتیں سن کر اگر ہمارے دل میں اثر نہیں ہوتا, ہمارا دل قرآن سے متاثر اگر نہیں ہوتا ہے, تو سمجھ لے کہ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سب کی اصلاح فرمائے, ہم سب کے دلوں کو نرم کر دے. قرآن کی جب بھی بات ہے, قرآن ہم جب بھی پڑھیں, سمجھیں, سنیں, تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے, ہمارا دل متاثر ہو, اور قرآن کی باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.